رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ باہر بہت بارش ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر بارش کے قطرے مسلسل دستک دے رہے تھے، جیسے کوئی باہر کھڑا ہو اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہو۔ مگر اس گھر کے اندر بیٹھی مریم کے دل پر اس بارش کی آواز سے بھی زیادہ شور تھا۔ وہ اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں اس کا ننھا سا بچہ حرکت کر رہا تھا۔ مریم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بیٹا، تم جلدی دنیا میں آ جانا، تمہیں دیکھنے کے لیے تمہاری ماں بے تاب ہے۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستہ سے کہا، پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ مسکرانا چاہتی تھی، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ انہیں خود سے سوال کیا، اگر میں بیمار ہو جاؤں تو میرا گھر کون سا ہے؟ اگر میرا شوہر مجھے چھوڑ دے تو میں کہاں جاؤں گی؟ اگر میرے ماں باپ مجھے واپس رکھنے سے انکار کر دیں تو کیا میرے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ مریم نے آنکھیں بند کر لی اور اسے اپنی پوری زندگی یاد آنے لگی۔ مریم ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد ایک غریب کسان تھے۔ مریم کے گھر کاموں میں ہاتھ بٹاتی اپنی والدہ کا۔ مریم اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد اکثر اسے دیکھ کر کہا کرتے تھے، بیٹی، جب تمہاری شادی ہو جائے گی ہم تمہیں ایسے گھر بھیجیں گے جہاں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ مریم ہنس کر کہہ دیتی، ابو، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ مسکرا دیتے، بیٹیاں کب رکھی جاتی ہیں، انہیں ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہی پڑتا ہے۔ مریم کو اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ شادی کے بعد بھی وہ خوش رہ لے گی، کیونکہ اس کا شوہر اس کا اپنا ہوگا، اس کا گھر بھی اس کا اپنا ہوگا۔ پھر مریم کی شادی سلمان سے ہو گئی۔ سلمان شہر میں ایک دکان پر کام کرتا تھا۔ شادی کے شروع کے دن بہت اچھے گزرے۔ سلمان مریم کا خیال رکھتا، اس کے لیے کبھی پھل لاتا، کبھی چوڑیاں، کبھی بازار سے اس کی پسند کی چیز کھانے والی لے آتا۔ ایک دن مریم نے خوش ہو کر کہا، سلمان، مجھے لگتا ہے میری قسمت بہت اچھی ہے۔ سلمان نے ہنس کر پوچھا، کیوں؟ مریم نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ کیونکہ آپ جیسے شوہر ملے، سلمان نے جواب دیا، اور مجھے تم جیسی بیوی۔ مریم اس وقت ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہی میرا گھر ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ زندگی کے حالات انسان کو اس لیے ان باتوں کا مطلب سمجھ آنے لگے گا۔ شادی کے 2 سال بعد مریم کو حمل ہوا۔ جب اسے معلوم ہوا تو وہ خوشی سے رو پڑی، بھاگ کر سلمان کے پاس گئی۔ سلمان، کیا ہوا ہے؟ مریم نے کاغذ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ سلمان نے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ میں باپ بننے والا ہوں، مریم نے شرماتے ہوئے سر ہلا دی۔ سلمان نے اسے گلے لگایا، مریم، اب تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ مریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آنے لگے۔ اس نے سوچا، اب میرا گھر مکمل ہو گیا ہے۔ مگر حمل کے ساتھ ہی مریم کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ کبھی اسے چکر آتا، کبھی شدید کمزوری ہوتی، اور کبھی رات بھر نیند نہ آتی۔ سلمان کی ماں، جیسے سب خالہ بھی کہتے تھے، اکثر اسے دیکھ کر کہا کرتی،
ہمارے زمانے میں عورتیں بچے پیدا کرتی تھیں تو پورا گھر بھی سنبھالتی تھیں۔ آج کل کی لڑکیوں کو ذرا سا حمل کیا ہوا، آرام چاہیے۔ مریم خاموش رہتی۔ وہ جواب دے سکتی تھی مگر وہ گھر کا سکون خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ صبح سے کام کر رہی تھی، دوپہر کو اس کو چکر آیا، وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ خالہ بی نے کہا، یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ مریم کمزور آواز میں کہا، امی طبیعت خراب ہے۔ تو کیا ہوا، کام کون کرے گا؟ مریم خاموش ہو گئی۔ اس رات وہ سلمان گھر آیا تو مریم نے سوچا کہ آج اسے سب کچھ بتا دوں گی، مگر سلمان بھی تھکا ہوا تھا۔ سلمان، آج میری طبیعت بہت خراب تھی۔ سلمان نے جوتے اتارتے ہوئے کہا، مریم مجھے بھی سارا دن کام کرنا پڑتا ہے، ہر وقت اپنی طبیعت کی باتیں نہ کیا کرو۔ یہ لفظ مریم کے دل پر تیر کی طرح لگے، وہ خاموش ہو گئی۔ رات کو سلمان سو گیا، مریم اس کے پاس بیٹھی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹا ابو بہت تھکے ہوئے ہیں، انہیں تنگ نہیں کرنا۔ وہ اپنے شوہر کا دفاع کر رہی تھی، حالانکہ اس وقت سے خود کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ دن گزرتے گئے، مریم کا حمل کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ اس کا جسم بھاری ہو چکا تھا، رات کو کروٹ بدلنا مشکل ہوتا تھا، کبھی ٹانگوں میں درد ہوتا، کبھی کمر میں، مگر گھر میں کسی اور کو اس کی تکلیف نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دن مریم نے سلمان سے کہا، میری خواہش ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت آپ میرے پاس ہوں۔ سلمان نے موبائل دیکھتے ہوئے جواب دیا، دیکھیں گے، دکان کا کام کم ہوا تو آ جاؤں گا۔ مریم کچھ نہ کہہ سکی، اس کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا۔ کچھ دن بعد اس کے والد کا فون آیا، بیٹی طبیعت کیسی ہے؟ مریم نے مسکرا کر کہا، بالکل ٹھیک ہوں ابو۔ ابو نے کہا، اگر کوئی تکلیف ہے تو گھر آ جاؤ بیٹا۔ مریم کی آنکھوں میں بھر آئیں، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا، نہیں ابو، میرا گھر تو اب یہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر گئی۔ اس کے والد سمجھ گئے کہ بیٹی کچھ چھپا رہی ہے، مگر انہوں نے مزید سوال نہیں کیے۔ ایک رات مریم کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے سلمان کو جگایا، سلمان مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ سلمان نے آنکھیں کھولی، کیا ہوا ہے؟ مجھے لگتا ہے ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ سلمان فوراً اٹھا، مگر اسی وقت خالہ بی بی جاگ گئی۔ انہوں نے مریم کو دیکھا اور کہا، ابھی وقت نہیں آیا، عورتیں ایسے ہی گھبرا جاتی ہیں۔ مریم درد سے کلہان ہو رہی تھی۔ سلمان نے ماں کی بات مان لی، ماں امی کہہ رہی ہیں تو شاید ٹھیک ہی ہوگا۔ امی نے اپنے شوہر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی مگر درد اتنا شدید تھا کہ آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ اس بار سلمان بھی گھبرا گیا۔ اس نے فوراً ہاسپٹل لے گیا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹر نے کہا، بچے کی حالت خطرے میں ہے، فوراً داخل کرنا ہوگا۔ مریم نے سلمان کا ہاتھ پکڑ لیا، سلمان مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سلمان نے پہلی بار اس کے چہرے پر وہ خوف دیکھا جو مریم کئی مہینوں سے اپنے اندر چھپا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، میں ہوں نا۔ مریم نے آنکھیں بند کر لی، بس مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔
کئی گھنٹوں کی تکلیف کے بعد مریم نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ بچی کی پہلی آواز نے مریم کے تمام آنسو خوشی میں بدل دیے۔ وہ کمزور تھی مگر اس نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی ہاتھ آگے بڑھایا۔ میری بچی، اس نے اپنے سینے سے لگایا۔ سلمان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ نے بیٹی کو دیکھا، وہ مسکرا رہا۔ یہ بالکل تم جیسی ہے، مریم نے آہستہ سے پوچھا۔ سلمان، اب تو ہمارا گھر واقعی مکمل ہو گیا نا؟ سلمان نے جواب دیا، ہاں، مگر مریم نہیں جانتی تھی کہ کچھ ہی دنوں میں وہی گھر اسے اجنبی لگنے لگے گا۔ بچی کی پیدائش کے بعد مریم بہت کمزور ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کا کہا تھا، مگر گھر کے کام پہلے جیسے ہی تھے۔ بچی رات بھر روتی، مریم پوری رات جاگتی، صبح گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ ایک دن اس نے خالہ بی سے کہا، امی، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کھانا بنا دیں تو؟ خالہ بی نے فوراً کہا، بچی تمہاری ہے، گھر تمہارا، کام بھی تمہیں ہی کرنے ہوں گے۔ مریم نے دل میں کہا، گھر میرا ہے؟ مگر وہ گھر تو اس ہر روز یاد دلاتا تھا کہ یہاں صرف ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ہے۔ کچھ دن بعد سلمان نے بھی کہنا شروع کر دیا، مریم تم ہر وقت تھکی تھکی کیوں رہتی ہو؟ مریم نے کہا، کیونکہ بچی رات بھر سونے نہیں دیتی۔ سلمان نے جواب دیا، بیٹی تو وہ میری بھی ہے، لیکن مجھے صبح کام پر جانا ہوتا ہے۔ مریم نے پہلی بار دل میں سوچا، فرق صرف اتنا ہے کہ تم کام سے واپس آ کر سو سکتی ہو، میں ماں بننے کے بعد بھی اپنے کام سے واپس نہیں آ سکتی۔ مگر اس نے یہ بات زبان پر نہیں لائی۔ ایک دن مریم کے والد شدید بیمار ہو گئے۔ اسے فون آیا، بیٹی ابو کی طبیعت بہت خراب ہے۔ مریم کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ فوراً سلمان کے پاس گئی۔ سلمان، مجھے ابو کے پاس جانا ہے۔ سلمان نے کہا، ہاں بھائی، کیوں؟ کہا وہ بیمار ہیں۔ سلمان نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، ٹھیک ہے، لیکن 2 دن سے زیادہ نہیں رکنا۔ مریم اپنی بچی کو لیے والدین کے گھر پہنچ گئی۔ اس کا والد چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ مریم کو دیکھتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی تو آ گئی ہے؟ مریم ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ابو، آپ نے مجھے بلایا کیوں؟ والد نے کمزور مسکراہٹ سے کہا، تمہارا گھر تمہاری اپنی زندگی ہے، ہم تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مریم کے دل پر یہ جملہ بجلی بن کر گرا۔ وہ بولی، ابو میرا گھر کہاں ہے؟ والد خاموش ہو گیا۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شادی سے پہلے کہا جاتا کہ بیٹی ایک دن تمہارا اپنا گھر ہوگا۔ شادی کے بعد کہا کہ اب یہ تمہارا گھر ہے، لیکن یہاں مشکل آتی ہے تو کہا جاتا اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ وہ روتے ہوئے بولی، اور جب میں یہاں آتی ہوں تو دل کہتا ہے یہ بھی اب تیرا گھر نہیں۔ اس کے والد نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، شاید عورت سب سے بڑا دکھ یہی ہے، وہ ساری عمر دوسروں کے گھروں کو اپنا بناتی رہی، مگر کبھی کوئی اس سے نہیں پوچھتا کہ تمہارا اپنا گھر کہاں۔ مریم پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اگلے دن ان کے والد کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ مریم ان کے پاس بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ والد نے آنکھیں کھولی۔ مریم، جی ابو، اپنی بچی کو کبھی یہ مت کہنا کہ وہ کسی سے کم ہے۔ مریم نے حیران سے ان کے دیکھا۔ وہ خود کو بھی کبھی کم مت سمجھنا، ان کے لفظ آخری تھے۔ اس رات مریم کو والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مریم کے لیے جیسے دنیا کی پوری دنیا اجڑ گئی۔ اس نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی،
ابو آپ نے کہا تھا میں کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، مگر اس بار کوئی جواب نہیں آیا۔ جنازے کے بعد مریم کچھ دن اپنے والدین کے گھر رہی، پھر سلمان اسے لینے آیا۔ مریم نے سوچا شاید اب سلمان اسے سمجھ لے گا۔ وہ بچی اٹھا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے پر وہ خاموش رہی۔ سلمان نے کہا، تم نے ابھی تک ابو کے غم سے نہیں نکلی؟ مریم نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، کچھ رشتوں سے انسان کبھی نہیں نکلتا، وہ کچھ انسان کے اندر رہ جاتے ہیں۔ سلمان خاموش ہو گیا۔ گھر پہنچ کر مریم نے دیکھا اس کے کمرے کی کچھ چیزیں ہٹا دی گئی۔ وہ حیران ہوئی، میرا سامان کہاں؟ خالہ بی نے بڑی بے نیازی سے کہا، کچھ چیزیں دوسروں کے کمروں میں رکھ دی ہیں۔ کیوں؟ گھر میں جگہ چاہیے تھی۔ مریم نے پہلی بار محسوس کیا کہ جس کمرے کو وہ اپنا سمجھتی تھی وہاں بھی اس کی مرضی نہیں چلی۔ اس رات وہ بچی کو گود میں لیے بیٹھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور کہا، میں تمہیں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ تمہارا کوئی گھر نہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ مریم نے سلائی کا کام شروع کر دیا۔ گھر بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتی، تھوڑا بہت پیسے کما لیتی۔ سلمان نے پہلے تو کچھ نہیں کہا، پھر ایک دن اس نے پیسے دیکھے تو بولا، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ سلائی کے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا تھا کام کرنے کو؟ مریم نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کسی نے نہیں، میں اپنی بچی کے لیے کچھ جمع کرنا چاہتی ہوں۔ سلمان نے غصے سے کہا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پیسے جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مریم نے پہلی بار مضبوط آواز میں کہا، ضرورت ہے سلمان، کیونکہ عورت کو کبھی نہیں معلوم ہوتا کہ کل اس کا گھر اسے قبول کرے گا یا نہیں۔ سلمان خاموش ہو گئے۔ مریم نے اپنی بات جاری رکھی، میں شادی کے دن اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، پھر میں نے تمہارے گھر کو اپنا گھر سمجھا، تمہاری ماں کو اپنی ماں سمجھا، تمہارے رشتوں کو اپنا سمجھا، مگر آج بھی مجھے یقین نہیں کہ اگر یہ کل یہاں سے نکال جاؤں، آپ مجھے نکال دیں تو میرے لیے کوئی دروازہ کھلے گا یا نہیں۔ سلمان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد سلمان کی دکان بند ہو گئی، گھر کی آمدنی ختم ہو گئی۔ اب مریم کی سلائی ہی گھر کے اخراجات پورے کر رہی تھی۔ مریم نے کبھی سلمان کو طعنہ نہیں دیا۔ وہ صبح سے رات تک کام کرتی، بچی کو سنبھالتی، کھانا بناتی، کپڑے دھوتی، رات کو دیر تک سلائی کرتی۔ ایک رات سلمان نے اسے دیکھا، وہ سوئی میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر تھکن سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ سلمان نے پہلی بار غور سے اسے دیکھا۔ اس کے بعد ہاتھوں میں سوئی کے نشان تھے، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے، چہرہ مرجھا چکا تھا۔ وہ عورت جو کبھی اس کے گھر میں ہنسا کرتی تھی اب خاموش رہتی۔ سلمان نے اسے پوچھا، مریم تم خوش ہو؟ مریم نے کچھ دیر خاموش رہی، پھر جواب دیا، پہلے میں خوش ہونے کی کوشش کرتی تھی، اب بس سمجھ جانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ جملہ سلمان کے دل میں اتر گیا۔ کچھ دن بعد مریم کی بیٹی بیمار ہو گئی۔ رات کو تیز بخار تھا، مریم اس گود میں اٹھائے بیٹھی تھی۔ سلمان نے کہا، صبح ڈاکٹر کو دکھائیں گے؟ مریم نے کہا، نہیں، ابھی جانا ہوگا۔ رات کے 2 بجے تھے۔ یہ میری بیٹی ہے نا، میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بچی کو لے کر خود ہاسپٹل چلی گئی۔ ڈاکٹر سے علاج کیا اور بچی ٹھیک ہو گئی۔ واپس آتے ہوئے مریم نے سلمان کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک بات واضح ہو چکی تھی۔ عورت کو مضبوط ہونے کے لیے کسی کے چھوڑنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنی طاقت خود پہچاننی چاہیے۔
کچھ ہی مہینے بعد سلمان کو اچھی نوکری مل گئی، گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ اس دن سلمان نے مریم کے سامنے ایک چابی رکھ دی۔ مریم نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ سلمان نے کہا، ہمارا نیا گھر، ہمارے گھر کی چابی ہے۔ مریم خاموش رہی۔ سلمان نے کہا، میں نے ایک بات بہت دیر سے سمجھ آئی ہے مجھے، گھر دیواروں سے نہیں بنتے، گھر وہ جہاں انسان کو عزت ملے، اسے خوف نہ ہو کہ کل اسے نکال دیا جائے گا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلمان نے کہا، مریم میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، تم میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی خود کو بے گھر محسوس کرتی رہی، مجھے معاف کر دینا۔ مریم نے کچھ دیر سے دیکھا، پھر بولی، معافی مل سکتی ہے سلمان، مگر بھولی ہوئی تکلیف واپس نہیں آ سکتی۔ سلمان نے سر جھکا لیا۔ مریم نے چابی ہاتھ میں لی۔ اس نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا، اور اب پہلی بار اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید صرف کسی کی بیوی یا کسی کی بیٹی نہیں، وہ خود بھی ایک مکمل انسان ہے۔ کچھ سال گزر گئے، مریم کی بیٹی بڑی ہونے لگی۔ ایک دن بچی نے اپنی ماں سے پوچھا، امی ہمارا گھر کون سا ہے؟ مسکرائی، بیٹی۔ اس نے اپنی بیٹی کو پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا، گھر صرف وہ جگہ نہیں جہاں ہم رہتے ہیں، گھر وہ جگہ ہے جہاں تمہیں عزت ملے، جہاں تمہاری بات سنی جائے، جہاں تمہیں یہ خوف نہ ہو کہ تمہیں بوجھ ہو۔ بچی نے پوچھا، اگر کبھی ہمارا گھر نہ رہے تو؟ مریم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تو ہم اپنے گھر خود بنائیں گے نا۔ بچی مسکرا دی۔ مریم کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ بارش ہو رہی، وہی بارش جس میں کئی سال پہلے وہ خود سے پوچھ رہی تھی کہ میرا گھر کہاں ہے۔ آج اس کے دل میں ایک سوال کا جواب تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر کہا، عورت کا گھر صرف چار دیواری نہیں ہوتا، عورت کا اصلی گھر اس کی عزت، اس کا حوصلہ اور اس کا اپنا وجود ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے مسکرائی، کیونکہ اسے آخر کار سمجھ آ گیا تھا کہ عورت کو ساری عمر دوسروں کے گھروں کو اپنا بنانے سے پہلے اپنے اندر ایک گھر بنانا چاہیے، ایسا گھر جیسے اسے کوئی کبھی بے دخل نہ کر سکے۔ اور شاید یہی عورت کی سب سے بڑی جیت ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔